السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی برکتیں، اس کی تاثیر اور اس کے عجیب و غریب روحانی اثرات وہ حقیقت ہیں جنہیں نہ صرف کتابوں میں پڑھا گیا بلکہ ہر دور میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل سے محسوس کیا اور اپنی زندگیوں میں اس کے معجزات کو جیتے جاگتے تجربات کی صورت میں پایا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز یہ واقعہ بھی انہی حقیقتوں میں سے ایک ہے جو دل کو نرم کر دیتا ہے، آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے اور انسان کے ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ نے خانہ کعبہ کے صحن میں ایک نوجوان کو دیکھا جو طواف میں مصروف تھا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی ذکر مسلسل جاری تھا۔ وہ نہ دنیا کی بات کر رہا تھا، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی اور ذکر میں مشغول، بس اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور ہر لمحہ درود پاک اس کے دل سے نکل کر زبان پر آ رہا تھا۔ جہاں بھی لوگ اسے دیکھتے اسی حال میں پاتے، کبھی رکن یمانی کے قریب، کبھی حجرہ اسود کے سامنے، کبھی ملتزم کے پاس اور کبھی مطاف کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ نوجوان مسلسل درود و سلام کی خوشبو میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا۔ لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا، کچھ نے قریب جا کر پوچھا، کچھ نے طواف مکمل ہونے کا انتظار کیا، اور جب اس نوجوان نے ایک چکر مکمل کیا تو چند افراد نے ادب سے اس سے پوچھ لیا کہ اے نوجوان، ہم نے تمہیں پورے طواف کے دوران ایک ہی ورد میں مشغول دیکھا، نہ کوئی دعا بدلی، نہ کوئی اور ذکر کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان کی آنکھیں بھر آئیں، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس نے کعبہ کی طرف نظر اٹھائی، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا کہ میں یہاں کسی معمولی وجہ سے نہیں آیا۔ میرا دل جس حال میں ہے، اگر اس کا سہارا نہ ہوتا تو شاید میں کھڑا بھی نہ رہ پاتا۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ والد بہت خوش تھے، راستے بھر درود پاک پڑھتے جاتے، نعتیں گنگناتے اور کہتے جاتے کہ بیٹا، اگر اللہ نے یہاں بلا لیا تو سمجھ لینا کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ مگر سفر ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے والد کی طبیعت بگڑنے لگی، پہلے کمزوری، پھر شدید درد، پھر بخار اور آخرکار حالت اس قدر ناساز ہو گئی کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ہم دیار غیر میں تھے، اجنبی زمین، اجنبی لوگ، وسائل محدود، دل خوف سے بھرا ہوا، اور اسی حالت میں میرے والد نے آخری سانس لے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوجوان بتاتا ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں زد ہو گئی، جس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور میں یہ منظر دیکھ کر ٹوٹ سا گیا۔ نہ زبان ساتھ دے رہی تھی، نہ آنکھوں میں آنسو کی کمی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اب میں کیا کروں، کسی کو آواز دوں، کس سے مدد مانگوں، اگر کسی کو بلا بھی لوں تو وہ یہ حالت دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ غربت، بے بسی، پردیس کا دکھ، باپ کا غم، سب ایک ساتھ دل پر حملہ آور تھے۔ انہی سوچوں میں گم روتے روتے میری آنکھ لگی۔ نوجوان کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نیند کی آغوش میں گیا، میرے مقدر کا دروازہ کھل گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی ہستی تشریف لا رہی ہیں، سفید لباس، چہرہ ایسا روشن کہ آنکھیں چندیا جائیں، اور ان کے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ خوشبو ایسی تھی کہ دل کو سکون مل جائے، روح کو قرار آ جائے۔ وہ ہستی میرے والد کی میت کے قریب آئی، ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک رکھا، شفقت بھری نظر ڈالی، اور جیسے ہی وہ ہاتھ چہرے پر پھیرا گیا، میرے والد کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا۔ آنکھوں کی زردی ختم ہو گئی، جن کی وہ ساری کیفیت جاتی رہی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا، میں آگے بڑھا اور ان نورانی قدموں میں بیٹھ گیا، قدموں کو تھام لیا اور عرض کیا کہ اے بزرگ ہستی، اے روشن چہرے والے، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کس شان کے مالک ہیں، اس بے بسی میں ہماری مدد کو آ گئے۔ تب اس نورانی ہستی نے مسکرا کر فرمایا، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد اگرچہ گناہوں میں مبتلا تھے، مگر مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے تھے، اور جو مجھ پر محبت سے درود پڑتا ہے، میں اس کی فریاد سنتا ہوں، میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے کہ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور جب میں نے والد کے چہرے کی طرف دیکھا تو واقعی ان کی حالت بدل چکی تھی۔ چہرہ پرسکون، رنگ صاف اور ایک عجیب سی روشنی نمایاں تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک بات واضح ہو گئی کہ درود پاک محض الفاظ نہیں، یہ نجات کا وسیلہ ہے، یہ مصیبت میں ڈال ہے، یہ اندھیروں میں روشنی ہے، یہ نا امیدی میں امید ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو اسی حال میں دفن کیا،
اور جب حج مکمل ہوا تو میں نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک زندگی ہے درود پاک کو اپنی زبان سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اسی عہد کی وجہ سے آج تم مجھے خانہ کعبہ کے طواف میں بھی درود پڑھتا دیکھ رہی ہو، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ درود پاک وہ تحفہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال سے غافل نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون کس حال میں درود بھیج رہا ہے، کون دکھ میں، کون خوشی میں، کون مجبوری میں اور کون شوق و محبت میں۔ درود پاک وہ عمل ہے جو ہمارے نامہ اعمال کو روشن کرتا ہے، ہماری لغزشوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اللہ کے حضور ہماری سفارش بن جاتا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، مگر اگر ہماری زبان پر درود پاک ہے، دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ امید ضرور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لاج رکھیں گے، جیسے انہوں نے اس نوجوان اور اس کے والد کی لاج رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوجوان کی زندگی کا مرکز درود پاک بن گیا، اور یہی پیغام وہ ہر اس شخص کو دینا چاہتا ہے جو پریشانی، غم یا بے بسی میں مبتلا ہو کے اگر کوئی سہارا ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانے والا درود و اسلام ہے جو کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔